السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ ثاقب نثار صاحب، سابق چیف جسٹس آف پاکستان. ان کے ایک آڈیو کلپ کا بڑا تذکرہ تھا، اس پر فوکس احمد نورانی صاحب نے سٹوری بھی کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے فورینزک کرایا ہے. اور بادی نظر میں انفیکٹ فورینزک کی جو رپورٹ ساتھ لگی تھی، وہ فورینزک کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ آڈیو کلپ درست ہے. بقول نورانی صاحب کے جو ثاقب نثار صاحب کا ہے، وہ ایڈٹ نہیں ہوا، جوڑا نہیں گیا، وہ ایک ہی فلو میں ایک ہی جگہ پر یہ ساری گفتگو ہوئی ہے. وہ کلپ اس میں لگایا بھی گیا تھا اور اس کمپنی کا نام اور اس کا جو رپورٹ ہے وہ ساتھ لگائی گئی ہے. اب اگر آج اس کمپنی کو میں یہ بتا دوں، آج ارشد شریف صاحب نے اور AR بھائی نے مل کر یہ ایک اور کمپنی کو بھیجا آڈیو کلپ، پریمیو فورینزکس کے نام سے ارشد صاحب یہ کمپنی ہے. یہ کام بھی فورینزک کا کام کرتے ہیں. اور ارشد شریف صاحب، آپ نے جب اس کو یہ بھیجا 10 لاکھ روپے آپ نے دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آڈیو کلپ 10 لاکھ میں نے نہیں دیے، یہ AR نے پے کیے ہیں. جی تو کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید کافی سستے میں یہ کام ہو جائے گا، لیکن جب وہاں سے بل آیا کہ جی اتنی پیمنٹ، تو پھر دین آئی ٹو ریکویسٹ ٹوٹل آف 10 لاکھ روپیز، $5,310 ٹو بی مور پریسائز، جو کہ تقریباً 10 لاکھ روپے بنتے ہیں پاکستانی مالیے. تو AR نے پھر اس کی پیمنٹ باقاعدہ طور پہ کی. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ اس کا فورینزک چاہیے. تو یہ کمپنی ہم نے اس لیے چوز کی تھی کہ انٹرنیشنلی اس کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، اور 36 سال سے یہ کام کر رہے ہیں تقریباً 3 دہائیوں سے. اور اس میں جو ملیشین ایئر 370 کا کریش ہوا تھا، اس حوالے سے انہوں نے فورینزک کیا تھا. امریکی صدر اور مائیکل کوہن، ان کی ایک آڈیو ٹیپ تھی، اس کا انہوں نے باقاعدہ طور پہ انالیسس کیا تھا. جان ایف کینیڈی کے اسیسینیشن ایئر فورس 1، اس کے آڈیوز وغیرہ وہ بھی انہوں نے انالائز کیے تھے. تو کو پتہ نہیں لگیا کیا چیز؟ Then it's not a very good company کیونکہ کینیڈی is assassination کا نہیں پتہ لگا. جو آڈیو کی ان کی فائنڈنگ آئی تھی، وہ ساری چیزیں مختلف US کی کورٹس میں پیش بھی ہوتی ہیں. CNN پہ اس پہ آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سٹوریز وغیرہ اویلیبل ہیں. ہم نے کوشش بھی کی تھی کہ گیرٹ ڈسکوری سے بھی رابطہ کریں، لیکن گیرٹ ڈسکوری اس کا پاکستان سے غالباً کنیکشن وہ ڈینائی ہو رہا ہے. کنیکشن ڈینائڈ بائی IP2 لوکیشن کنٹری بلاکر. یہ میں آپ کے ناظرین کو دکھا سکتا ہوں. ہم نے پہلے کوشش کی تھی کہ گیرٹ ڈسکوری سے کر لیں، لیکن ڈسکوری سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا کیونکہ پاکستان سے یہ بلاک ہوئی ہوئی ہے کمپنی، ایکسس ہمیں نہیں مل رہا تھا. تو پھر ہم نے یہ وہ کمپنی ہے جس نے پہلا فورینزک کیا فوکس نے جس سے یہ کروایا تھا. اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کا فورینزک ٹھیک ہے؟ لیٹ می پلے دی ڈیولز ایڈوکیٹ ہیئر. وہ میں نورانی صاحب کی ٹویٹیں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا مجھے اگر کوئی کہے گا تو میں تو نیوز سٹوری UK میں اگر کرو گے تو لیگل نوٹس دوں گا، پیسے کاٹیں گے. میرے خیال چل رہی ہے نیوز سٹوری. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کی کمپنی کا فورینزک ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ 2 ڈفرنٹ فورینزکس ہیں. ایک کہتی ہے یہ آڈیو ٹیپ ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے یہ غلط ہے. میں دیکھنے والا یہاں بیٹھ کے میں کس کو ٹھیک مانوں؟ میں آپ کو ٹھیک مانوں یا احمد نورانی صاحب کی ٹیپ کو ٹھیک؟ اس پہ تو بڑا سمپل سا ٹیسٹ ہے، عدالت میں لے جائیں، جا کے فائل کر دیں. جو پارٹی جس کو کہ فائدہ ہو سکتا ہے، اعتزاز احسن صاحب نے کہا، وہ جا کے اپنا پیش کر دیں. کیوں نہیں پیش ہو رہی ابھی تک؟ یہ اگر پیش ہو رہی ہوتی تو شاید یہی خدشہ تھا کہ ایک اور اگر فورینزک ہو گیا تو شاید کوئی کلئی کھل سکتی ہے. اور بڑا کیٹیگوریکلی ایڈورڈ پریمیو کی جو ایک کمپنی ہے پریمیو فورینزکس، US میں ڈفرینٹ کورٹس میں بھی یہ پریزنٹ ہو چکی ہے. اور اگر آپ رپورٹ کے آخری پیراگراف پڑھیں تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ جی ڈکلیئرز انڈر پینلٹی آف پرجری دیٹ دا فور گوئنگ رپورٹ از ٹرو اینڈ کریکٹ. بڑے واضح الفاظ میں یہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں کہ کسی بھی عدالت میں. بٹ آئی ایم شیور جو کمپنی انہوں نے استعمال کی ہوگی، کیا ڈفرنٹ ہو سکتا ہے؟ یو مسٹ ہیو سین بوتھ دی رپورٹس. آپ نے دونوں دیکھی ہوں گی، دونوں فورینزک. آپ کو فرق کیا لگ رہا ہے ان دونوں؟ اچھا، اس میں جو میرا خیال انہوں نے جو کلپ بھیجا ہے جو کہ ان کے پاس تھا، سما نے بھی اس پہ باقاعدہ طور پہ رپورٹ کی تھی جب یہ ساری چیزیں، اور اس کا کریڈٹ عدیل راجہ کو جاتا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے یہ آئیڈیا دیا کہ جناب یہ ہمیں فورینزک اس کا کروانا چاہیے اور US سے ہی کروانا چاہیے. تو اس میں جو ہم نے سوالات اس میں بھیجے کہ جی ایمبینس، آڈیو ریزولوشن، مائک یوز، پراکسیمیٹی ایفیکٹ، وہ تمام ڈیٹیلڈ انفارمیشن اس میں ساری، اسپیکٹروگرام، باقی ڈیٹیلز بھی ہمارے پاس پڑی ہیں، وہ تمام چیزیں اس میں آئیڈینٹیفائی کر کے بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 2 عدد مختلف کلپس ہیں. It is believed that the unknown fact-focused clip titled "Leaked Clip for Forensic.m" was generated from at least 2 different sources. But it is the same person speaking in the recording. یہ آخری پیج پہ وہ کہتے ہیں کہ بندہ دونوں ایک ہے، لیکن انہوں نے پھر ایک ہی شخص کی آواز ہے، ایک ہی شخص کی، یعنی کہ ثاقب نثار صاحب کی جو آواز ہے وہ تقریباً 9 to 9.8% تقریباً اس کے ساتھ وہ میچ کر رہی ہے، جو بھی ان کی وہ ٹرمینالوجی ہے. اب یہ ذرا میں لوگوں کی سمجھنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جب جو وائس کمپیریزن ٹیسٹ ہے، وہ جو لائکلیہڈ ریشو آف 9 to 9.8 اس کا رزلٹ ہے، میننگ
that there is moderately strong support that both voices came from the same person. جی دونوں آوازیں جو ہیں جو کلپ ایک جوڑے ہی شخص کی گئے ہیں وہ ثاقب نثار لیکن انہوں نے کہا صاحب کے کہ الفاظ ایک کے میں مائک قریب دوسرے میں دور دوسرے میں دور ہے. تو جیسے اگر مائک ایک میں قریب ہے اور دوسرے میں دور ہے تو اس کا مطلب کہ دو ڈفرینٹ اوکیزنس پہ وہ ریکارڈ کی گئی جس میں ایک جگہ پہ مائک قریب تھا ایک جگہ پہ مائک دور تھا. یہ والی چیز اس میں آئیڈینٹیفائی ہو رہی کہ ایک ہی شخص کی آواز ہے لیکن دو ڈفرینٹ اوکیزنس پہ یہ آواز ہے. اور was generated from at least 2 different sources. ایٹ لیسٹ یعنی کہ دو سے زائد بھی As there are 2 different reverberances observed indicating that the first portion of the audio in question was likely recorded in a different environment than the second اب portion. یہ انتہائی امپورٹنٹ لائکلی ریکارڈیڈ ان اے ڈفرینٹ انوائرمنٹ. اب ایک جگہ آپ بیٹھ کے یہاں پہ مائک پہ بات ہو رہی ہے آپ کے باقی پینلسٹ بھی ہیں وہ آواز کی ایمبینس مائک کا ڈسٹینس کتنا یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں وہ اس انوائرمنٹ کا بتاتی ہے کہ اچھا جی یہ کاشف عباسی صاحب کے اسٹوڈیو میں یہ والی چیز ریکارڈ ہوئی ہے. اگر انوائرمنٹ آپ اس کی چینج کر دیں گے آپ دوسرے سیٹ پہ چلے جائیں گے تو وہ آواز ڈفرینٹ ہو جائے گی انوائرمنٹ اس کی ڈفرینٹ ہو جائے گی مائک کا ڈسٹینس آپ کا ڈفرینٹ ہو جائے گا وہ ساری چیزیں. تو انوائرمنٹ کی جو چینج ہے وہ بھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کو دی ہے کہ جناب یہ دو ڈفرینٹ جگہ پہ ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے. اگر آپ فیکٹ فوکس کی وہ پڑھیں ان میں جو ایک چیز میں دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ جی لائکلی ان لائکلی کا لفظ زیادہ استعمال کر جو آپ نے کرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک جگہ سے نہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر آوازیں دو مختلف ہیں. یہ کیونکہ نمبر اس کا یہ ہے اس کی بڑی واضح وجہ ہے نا کیونکہ جو فیکٹ فوکس نے اپنا کلپ وہاں پہ اپلوڈ کیا ہے وہ اوریجنل کلپ کی سورس ان کے پاس ہے. وہ اوریجنل کلپ جب تک آپ نہیں دیں گے تو وہ والی چیز آپ لائکلیہڈ کو 100% کرنے کے لیے آپ 99% تک آپ جا رہے ہیں اس پہ لیکن 1% کے وہ جو اوریجنل کلپ ہے جو ان کی کسٹڈی میں وہ جب تک نہیں آئے گا تو وہ لائکلیہڈ کا مارجن جو ہے وہ اس میں کمٹ نہیں کر سکتے. اس میں جو انہوں نے نورانی صاحب نے دیا ہے اس کی رپورٹ تو انہوں نے ساتھ جو لگائی یا نہیں لگائی what is the difference between the two؟ آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے ان کی لگائی ہوئی آڈیو کلپ میں اور آپ کی؟ اچھا اس میں کاشف صاحب بڑی ایک چیز بار بار میں دوبارہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کوئی فورینزک کروانا ہو یا ہمارے یہ ہم جو جس کمپنی کو انہوں نے استعمال کیا تھا اس کو ایکسس کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں جو احمد نورانی صاحب کی کمپنی جس کو ایکسس کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں garretdiscovery.com یہ ابھی اویلیبل نہیں ہے. اور یہ 2007 میں یہ کمپنی بنی تھی. یہ والی کمپنی پچھلے 36 سال سے کام کر رہی ہے اور جس کے امپورٹنٹ کیسز میں یو ایس کورٹس میں ان کی رپورٹس پریزنٹ ہوئی ہیں اور امریکی صدر کے حوالے سے بھی ان کی رپورٹس صدر ٹرمپ کے ایز ریسنٹلی وہ بھی وہاں پہ پریزنٹ اینڈ ناٹ ٹو سے وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹو سے کہ ہم ٹھیک ہے وہ غلط ہے وہ ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دس از واٹ دا فیکٹس آر. یہ فیکٹس دونوں سامنے ہیں یہ سامنے آ گئی یہ چیز. اچھا اس میں کسی نے بھی اگر فورینزک کروانا ہو تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کوشچنس کون سے فریم کرنے. بڑے اسپیسیفک سوالات اس میں ریز کیے کہ جناب اس کی ایم بی ایس کیا تھی آڈیو ریزولوشن کیا تھی مائک کون سے استعمال ہو رہے ہیں پراکسیمیٹی ایفیکٹ دور ہے قریب ہے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو آڈیو اسپیکٹرم اس کا بنتا ہے جو ویوز بنتی ہیں اس میں ساری چیزیں آپ کو باقاعدہ طور پہ آئیڈینٹیفائی ہو کے نظر آ رہی ہیں. پاسبل ایڈیٹنگ کلوز کوئی ایڈیٹنگ ہوئی ہے اس میں یا نہیں ہوئی could they be hidden by someone یہ سوال تھا جس کا جواب انہوں نے بڑا تفصیلی دیا ہے. ٹیکنالوجی کوئی ایسی ہے کہ فیک آڈیو کریٹ کی جا سکتی ہے سوال بھی ان سے. Is it possible the sample audio clip could have been prepared through patchwork, artificial intelligence or deep fake? Question mark. No, again based on experience when artificial voice or sound is present it is typically observed as non-human. ہے human ہے افراد فرد کی ہے ثاقب نثار صاحب کی ہے لیکن ان کا خیال ہے کہ دو ڈفرنٹ جگہ سے فی الحال نظر آ رہا ہے. Now that this is the case اب تھوڑا سیاسی انہوں نے ایک چیز رکھی اور انہوں نے بڑے ایک دبنگ انداز نے کہا کہ جناب میں ہوں اور اگر میرے خلاف بات کرو نا ذرا میں لے کے جاؤں. سو ہی گیو اے فورینزک یو بیکیم اپ ود اے فورینزک دیٹ دیز ٹو ڈفرنٹ فورینزکس دونوں مختلف کہانی بتا رہے ہیں. ایک فورینزک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آڈیو ٹھیک ہے ایز اٹ از ہے دوسرا فورینزک کہہ رہا ہے نہیں بھائی پیچ ورک ہے. بالکل اب کیا کرنا ہے اس میں میرا خیال یہ کرنے والا تو اب کام ہے کہ عدالت ہی اب اس کا فیصلہ کر سکتی ہے. آپ کے پاس 2 رپورٹس آ گئی اور دونوں کم از کم پریمیو فورینزکس کافی کریڈیبل ہے. CNN لاس اینجلس ٹائم یو نیم اینی آرگنائزیشن انٹرنیشنل آرگنائزیشن جس نے استعمال نہ کیا ہو. US کورٹس میں جاتے رہے ان کی فورینزک رپورٹس وہاں پہ اپہولڈ ہوتی رہی ہیں ساری چیزیں ان کی فائنڈنگز ان کی اپہولڈ ہوتی رہی ہیں. تو یہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہے جس وجہ سے مووی دیکھی ہے فیو گڈ مین. مجھے یہ کافی دوستوں نے ریکمینڈ کیا ابھی تک بہت ایک اس میں لائرس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک لائر جو ایکسپرٹ آتا ہے تو کہتے ہیں نیور کوسچن دی ایکسپرٹس بیکاز اف این ایکسپرٹ کورٹ میں کھڑے ہو کے کہے کہ دس از واٹ آئی سے اینڈ دس از رائٹ تو کورٹ اس کو بہت سیریسلی لیتا ہے. اب ذرا اگر اجازت دیں تو پولیٹیکل ویو بھی لے لیں اس کے اوپر.
حکومت تو چھالے ماری ہوگی، ظاہر ہے لوگ چھالے مار رہے ہوں گے، لیکن پتہ نہیں کیوں چھالے مارے ہوں گے. آپ کا تو لینا دینا کوئی نہیں تھا اس کیس کے نہیں. ساتھ. دیکھیں ہمارا لینا دینا صرف اس حد تک ہے بنیادی طور کے اوپر. مجھے اب یہ تھا کہ شاید مسلم لیگ نواز جو ہے اور خاص طور کے اوپر جو مریم گروپ ہے ان کا، وہ اب سمجھدار ہو گیا ہوگا کہ جب قطری خط ردی کی ٹوکری میں جب گیا تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہدایت کار چینج کر دیا ہوگا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ قطری خط والا ہی ہدایت کار جو ہے وہ آج بھی ان کے پاس موجود ہے، کہ جو اس قسم کی فیک چیزوں کو جو ہے وہ کرافٹ کرتے ہیں. جو اصل مدعا ہے وہ 3.25 سال سے ان کی سزا کے خلاف اپیلیں ہیں جو کہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کو میرٹ کے اوپر جو ہے وہ آگے چلنے نہیں دیتے. قطری خط بنوا لیں آپ ان سے جعلی ٹرسٹ ڈیڈے بنا لیں، اس وقت کیلبری فونڈ بھی نہیں آیا. یہ تو احمد نورانی کا آپ ہی کیوں کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے نورانی کو اس کو کلیم کون کر رہا ہے؟ وہ آگے کہتے ہیں بھائی فرانزک ہوئی 10 سٹیٹمنٹیں نکالیں ایسے آگے کہ جس طرح آج ارشد شریف کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں نا جی کہ ہم نے 10 لاکھ روپے ایئر وے نے دیا فرانزک کرانے سے. پی ایم ایل این اس طریقے سے آگے دعوے کر رہی تھی فرانزک کے کہ جیسے پیسے ان کے اکاؤنٹ سے گئے ہوں. بھائی وہی کلیم کر رہے ہیں نا اس ویڈیو کو بار بار آ کے کہ ٹروتھ کمیشن بنائیں، اس کے اوپر تحقیقات کروائیں. مجھے بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جج اس کیس کو سن رہا ہے اس سے بڑا اور فورم کیا ہوگا؟ اس فورم کے اوپر یہ کیوں نہیں لے کے جاتے اس آڈیو کو جا کے سبمٹ کریں؟ سبمٹ نہیں کرتے. کبھی رانا شمیم کا سہارا لے لیتے ہیں، کبھی آڈیوز کا سہارا لے لیتے ہیں. اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، صرف مدعا ان 4 فلیٹوں کا ہے جس کے ذرائع آج تک جو ہے وہ سامنے نہیں آئے. اس وجہ سے یہ پٹ گیا ہے اور آج یہ جو چیز فرانزک کی سامنے آئی ہے، جس طریقے سے کمپنی کی کریڈیبلٹی ہے اور ان کی بھی رپورٹ سامنے آ گئی ہے. میں ذرا میاں صاحب سے اب آپ یہ دیکھیں میں میاں صاحب سے پوچھ لوں کدے کہ کمپنی کس طرح چیزوں کو لے کے چلے. میاں صاحب اب ایک اور فورینزک سامنے آئی، ظاہر ہے یہ بھی کمپنی ہے، یہ بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اس کے بھی رپورٹ ایک سامنے آئی ہے جس میں وہ رپورٹ میں کہہ رہے ہیں یہ آڈیو ٹھیک نہیں ہے. آپ وہ تھے، آپ کی پارٹی اس آڈیو کو لے کر بڑا ایک واویلا مچایا کہ جناب ہم دیکھیں ہم 5ویں گواہی ہماری آ گئی. اب ایک ایک کر کے آپ کی گواہیاں غلط ثابت ہو رہی ہیں. اگر اس رپورٹ کو ٹھیک مان لیا جائے تو آپ کی گواہیاں ایک ایک کر کے غلط ثابت ہو رہی ہیں. نہیں کاشف عباسی، اگر آپ فیصلہ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا اختیار ہے، مگر میں یہ کہوں گا کہ ارشد شریف صاحب ایک بات کر رہے ہیں، ایک فرانزک رپورٹ اس سے پہلے ہے. آپ اس کو کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ درست ہے؟ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرانزک رپورٹ یہ ہے اور ایک فرانزک رپورٹ یہ ہے. ایک چیز. دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے ارشد ملک کی ویڈیو جو ہے وہ فرانزک کرانے کی زحمت فرمائی؟ اور کیا میں آپ سے مراد حکومت وقت، آپ سے مراد پاورفل ادارے، آپ سے مراد وہ ادارہ جس پہ الزام آ رہا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ابھی بات ہو رہی تھی رانا شمیم صاحب کے حوالے سے، ان کا بیان حلفی، جب یہ کہتے تھے کہ وہ بھاگ گئے اور وہ جو ہے نہیں آئے گا بیان حلفی ان کا، تو وہ بھی آ گیا. اب مجھے یہ کوئی کہے اور بتائے کہ کیا پاکستان کے اندر اس سے پہلے بھی نظریہ ضرورت کے تحت نہیں آتے رہے؟ اور کیا 93 میں جب نواز شریف کی حکومت توڑی گئی تو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جو بحال کر دیا نواز شریف کی حکومت کو، تو پھر کاشف عباسی دوسرے دن کس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا اور دوبارہ سے توڑ دی؟ لیکن میاں صاحب ایک بات بتائیں ذرا، آپ کی بات ساری ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو گفتگو ہے بالکل 100% درست ہے کہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے. پاکستان کی تاریخ تو یہ بھی ہے نا کہ لوگوں کو پیسے کھلا کے بیانات بھی دلوائے گئے ہیں، فیصلے بھی دلوائے گئے ہیں. یہ دونوں ہی تاریخ ہے نا پاکستان. میں اب آپ جب ارشد ملک کی بات کرتے ہیں تو 2 صورتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو ان کا ایمان جاگ گیا ہو اور ضمیر جاگ گیا ہو، بالکل یہ ممکن ہے کہ جاگ گیا ہو. دوسرا یہ ہے کہ چنگے پلے کسی نے نوٹ لگائے ہوں، جیسے انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ میں جو بیان حلفی دیا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بھی آفر ہوئی، مجھے یہ بھی آفر ہوئی، آپ سے ملاقاتیں ہوئیں بار بار. اسی بیان حلفی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے میاں صاحب کے پاس کہا گیا کہ جو پہلی آڈیو آپ کی بنی تھی وہ میاں صاحب کو پسند نہیں آئی سر، اب ایک اور بنانی پڑے گی. اب ایک ایسا جج جس کی ایک ویڈیو بن چکی ہو، اس طرح کے اہم قسم کا جج وہ دوسری ویڈیو بننے دے گا اپنی؟ یہ ساری پاکستان کی تاریخ میں ہر قسم کی چیز ہوتی ہے. ایک سیکنڈ سر میری بات تو سنیں، میں نے بھی میں ذرا آپ کی بات میں کہہ رہا ہوں، اسی لیے وزن دونوں چیزوں میں ہے. ایک طرف پاکستان کی اس تاریخ میں بھی وزن ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، دوسری طرف
सियासतदान किस तरह लोगों को खरीदते रहे, ब्रीफ केस देकर भेजते रहे, उनको सदर लगाते रहे, उनको गवर्नर लगाते रहे, ये भी पाकिस्तान की तारीख है सर। ये भी आप बहुत अच्छे मास्टर हैं इस तारीख के भी। लेकिन मैं आता हूं जरा आप इसका भी कर लें। मैं अरशद भाई वो ये कह रहे हैं और जो बात ठीक है कि दो नहीं, एक सेकंड काशिफ एक सेकंड, माफी चाहता हूं मैं, क्योंकि अकेला बंदा बात कर रहा हूं, दो बंदे टाइम पूरा ले रहे हैं, मुझे थोड़ा मौका दें। मैं इनसे सवाल ये करता हूं कि क्या जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने अपनी गुफ्तगू फरमाई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसके बाद आज तक उस पे कायम भी हैं, क्या उसको भी फ्रांसिक कराना चाहिए? जो अल्लाह उनको जिंदगी दे और सेहत दे, अभी तक वो जिंदा भी हैं। क्या जो आप काजी फायज ईसा हैं, जो उनकी जजमेंट आई, क्या उसको भी मजीद फ्रांसिक करवाने की जरूरत है जो कायम है और अल्लाह उनको सेहत जिंदगी दे? क्या जस्टिस सेठ वकार ने जो जजमेंट दी, क्या वो तो चले दुनिया फानी से चले गए, मगर उनकी जजमेंट मौजूद है और अगले दिन उस जजमेंट का क्या हशर होता है ये भी आपके इल्म में है और अदालतों से ही हुआ। फिर भी अगर कोई हमें ये कहे और हमें कोई ये भाषण दे कि ये दुरुस्त है और ये गलत है, माफी चाहता हूं। देखिए सर, ये दोनों तारीख है ना, मानने के लिए तारीख का मैं फिर ये कहता हूं आपसे, तारीख की सितम ज़रीफी ये है उसके दो साइडें उसको देखने की। एक वो तमाम जो आप कह रहे हैं जो बिल्कुल ठीक है, एक एस्टैब्लिशमेंट का रोल भी है, हुकूमतें गिराते भी हैं, हुकूमतें बनाते भी हैं, सब करते हैं। दूसरा रोल जिसमें आपकी हुकूमतें भी बनती हैं, आपको सपोर्ट भी मिलती है, आपकी हुकूमतें बनाई जाती हैं, आपके कहने पे जज बदले जाते हैं, आप जो जजों को पैसे देते हैं, आप BMW की चाबियां जर्नलों, ये सब है, ये सबको ठीक करना है। मसला ये आप सिलेक्टिव तो किसी एक सूरत में सिलेक्टिव नहीं हो सकते। दैट्स माय ओनली पॉइंट। मैं आपकी उस बात को कंसीड करते हुए कि जैसे शौकत सिद्दीकी भी हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जिंदा दूसरे लोग भी हैं, जरा उनसे भी पूछ लें। ये एक आपको सुनाने के लिए जैसे सजाद अली शाह साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, अगर इजाजत दें, ये भी तारीख की हकीकत है, सुन लें एक दफा इसको। अरशद भाई उसके बाद बताइएगा दो रिपोर्टें इसका करना क्या। आई एम सॉरी, इसके बाद फिर मैं आता हूं। सुप्रीम कोर्ट पे हमला कराया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कराया। मैं चीफ जस्टिस था, उसमें बदकिस्मती थे हमारे जजेस जो हैं, दे वर ऑन द साइड ऑफ नवाज शरीफ। पैसे लिए थे उन्होंने? लिए थे या नहीं लिए थे वो तो अल्लाह जाने, वो जाने, लेकिन ये तो सारी बातें अखबारों में आई थी। ब्रीफ केस लेके गए थे, सूट केस लेके गए थे। क्यों? मुझे वो कहते थे कि वो नांगों के बल में हाथ डाल रहे हैं। वो यही थे, नवाज शरीफ वाले थे। ये भी तारीख है सर। अब फोरेंसिक दो हैं, क्या करना चाहिए? रिपोर्ट का पहला सफा निकालें। इंट्रोडक्शन में सिर्फ ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। एवरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बाय दिस कंपनी प्रीमियो फोरेंसिक्स फॉलोज द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द DOJ स्पेशल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस स्पेशल रिपोर्ट ऑन फोरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ डिजिटल एविडेंस विच रिकमेंड्स द फॉलोइंग। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक ये सारी रिपोर्ट्स और एविडेंस नूरानी भी कहेंगे। और एक 7 दिसंबर 2021 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर है जो एफिडेविट के हवाले से, द टाइमिंग ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द न्यूज रिपोर्ट इज क्रूशियल बिकॉज इट रिलेटेड टू अपील्स which were fixed for hearing. It also raises questions regarding the professional conduct of the reporter, editor and publisher of the widely circulated newspaper. ये आप ऑर्डर खुद भी पढ़ सकते हैं, उसका पहला सफ़ा भी आप देख सकते हैं। और फिर जब क्रेडिबिलिटी की बात आ जाती है तो 10 जुलाई 2017 को मेरे ख्याल से एक स्टोरी पब्लिश हुई थी, आपको भी याद होगा। ये स्टोरी है, पानामा JIT doesn't find Payne guilty but his sons। ये आपके सामने स्टोरी है, नाम पढ़ लें किसके, और उसके बाद ये रिपोर्टर्स अपॉलॉजी अपने नाज़रीन को अगर आप दिखाना चाहें तो ये दिखा दें, क्योंकि क्रेडिबिलिटी के जब सवालात आते हैं तो ये सारी एक हिस्टोरिकल ट्रेल भी साथ आता है। मैं एक आखिरी चीज, ये मुझे बताया जा रहा है नूरानी साहब की, अहमद नूरानी के अभी लेटेस्ट ट्वीट्स हैं ये अभी 5-10 मिनट पहले उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा कंटिन्यूज इन पाकिस्तान, कि जो उन्होंने फोरेंसिक कराया है उसको धमकियां दी गई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो उनके साथ हैं, जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, क्रेडिबल इंडिपेंडेंट जजेस का इन्वेस्टिगेट करें, एलिगेशंस अगेंस्ट साकिब निसार एंड ऑर्डर ऑफ फोरेंसिक ऑफ द ऑडियो बाय एनी। काशिफ साहब, मेरे ज़हन में भी एक ज़िमनी सवाल आ रहा है। ज़िमनी सवाल मुझे ये तंग कर रहा है कि जिस तरीके से $5000 मांग लिए उन्होंने, अरशद शरीफ साहब ने कहा मेरी जेब में तो नहीं है। अब अरशद शरीफ साहब तो चले यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं, अहमद नूरानी साहब अमेरिका में हैं और पता नहीं असाइलम लिया हुआ है या किस कंडीशन में अमेरिका में मौजूद है। उनके पास $5000 कहां से आए जो उन्होंने पे करके फ्रांसिक करवा लिया? मुझे एक और चीज, मैं $5000 किसने अदा किया? आई एम अस्यूमिंग, देखें मैं फिर ये पूछने लगा हूं अपनी टीम से, ये अभी की ट्वीट से सारी
Lastly, the moment these news channels will air any news against me or against my news story, वो ये फरमा रहे कि मेरे खिलाफ, जो आपकी बात तो मुझे समझ में आती है कि अगर आपके खिलाफ कोई कहेगा ये है वो है, जो भी है, आपकी न्यूज स्टोरी के खिलाफ भी अगर कोई न्यूज एयर हुई यूके या यूएस में, तो मैं उनको लीगल नोटिस दूंगा, उनको कोर्ट लेकर जाऊंगा, क्योंकि सच सिर्फ एक है जो अहमद दुरानी साहब। मुझे इस बात की इसलिए समझ नहीं आई कि अमूमन दो किस्म के फैक्ट्स आते हैं। आपने अपनी फोरेंसिक की, मुझे यकीन है कि अहमद दुरानी की फोरेंसिक भी ठीक है, अरशद साहब ने अपनी की, मुझे लगता है आपकी भी ठीक है। रिपोर्टर्स अपॉलजी की लाइन तो पढ़ें जरा, आपको ये भेजिए, ये सामने पढ़ी रिपोर्टर्स अपॉलजी, आपके सामने पढ़ी ये मुझे लग रहा है ये पढ़ी रिपोर्टर्स अपॉलजी टू रीडर्स। ये क्या है, पढ़े ना। Monday was an embarrassing day for me as what I reported proved wrong. थैंक यू माय लॉर्ड। क्रेडिबिलिटी, एक हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड भी तो होता है ना आपका। जी जी। पर मैं, the only thing I'm reading here is, ना ये इसी फैसले को उस वक्त उन्होंने अनाउंस कर दिया था, अब उसी के ना ऊपर आके मुझे दोबारा आगे। मसला ये कि जब भी एक न्यूज आती है ना जी, अब फॉर एग्जांपल एवरीवन, ये एक नया फैक्ट सामने आया, नूरानी साहब बड़े अरसे से रिपोर्टर हैं, आई एम श्योर ही इज अ वेरी गुड रिपोर्टर, बट यू ब्रिंग योर फैक्ट इज कि ये ऑडियो क्लिप है, ये फोरेंसिक है, हमारे ख्याल में ये फोरेंसिक ठीक है। एक काउंटर फैक्ट सामने है, अरशद साहब कहते हैं कि ये एक और है, मैंने इसको 10 लाख रुपए या 5,000 कुछ डॉलर्स देकर इनसे फोरेंसिक कराया, ये कंपनी रजिस्टर्ड ऑनलाइन है, इसको करेक्ट कर दे, एआरवाई ने पैसे देकर कराया, और वो कहते हैं कि जी ये कहती है कि ये गलत है। मैं अभी तक ये समझने से कासिर हूं, ये तीसरी ट्वीट उनकी कि जो कहती है कि अगर मेरी न्यूज स्टोरी को भी आपने चैलेंज किया तो एक लीगल नोटिस होगा। दिस इज बियॉन्ड मी, बिकॉज अ रिपोर्टर्स न्यूज स्टोरी इज करेक्ट एज लॉन्ग फार एज आप उसको एविडेंस के साथ प्रूव करते हैं। आपका एविडेंस आपकी फोरेंसिक है, इनके पास इनकी फोरेंसिक है। आई एम श्योर आप अब एक ऐसा काम करेंगे कि दोनों फोरेंसिक किसी एक फोरम पे चली जाए, जिसकी फोरेंसिक ठीक होगी अदालत कहेगी ठीक फोरेंसिक रिपोर्ट है, एक ठीक हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। इसमें बदमाशी करने की किसी रिपोर्टर को जरूरत नहीं है। एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद बात करते हैं इसको। एक ब्रेक, ये मुझे नई डेवलपमेंट थी। अरशद साहब बहुत शुक्रिया आपका, एक नई डेवलपमेंट थी, हमने कहा इस पे बात करें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नबील साहब उस वक्त से खामोश बैठे देखते रहे जब ये सारी गुफ्तगू हो रही थी, कुछ कहना चाह रहे थे। मैं सिर्फ पहले चीज ये कह दूं, देखिए न्यूज है, एक चीज है, एक ऑडियो है, उसका फोरेंसिक एक ने भी कराया, दूसरे ने भी कराया, एक कहता है ठीक है, दूसरा कहता है। इन चीजों का इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए। मैं कहता हूं तारीख बड़ी मुश्किल तारीख है पाकिस्तान की यार। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं इतनी देर से खामोश इसलिए था क्योंकि ये पीपल्स पार्टी का मामला नहीं है, मुस्लिम लीग नून का और इन लोगों का। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक अदालत तो यहाँ लगी हुई है और 1-2 किलोमीटर दूर लगी हुई है। अच्छा, मैं शायद आप आखिरी अदालत की तरफ पहले जाने लगे। एक अदालत ऊपर होगी, आखिर में उसी अदालत का फैसला साले होगा। और वो ये अदालत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो ऑलरेडी केस लगी हुई है, उनका काम है कि ये सारा सिंपल काम है। ये दोनों फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट ब्रिंग देम इन। देखो ना, दो रिपोर्ट्स हैं, कोई एक ठीक हो सकती है, गलत हो सकती है, दोनों ठीक नहीं हो सकती। अरशद शाम 5 बजे से लगा हुआ है, 10 लाख रुपए एआरवाई ने खर्च किया है तकरीबन। तो ये तो देखे ना, ये तो आप सपोर्ट करें अदलिया को, वो तो मतलब आप अदालत का काम कर रहे हैं ना। आप लोग ने भी इधर अदालत लगाई हुई है, उधर भी अदालत लगा हुआ। बात यह है कि ऐसे अगर आप रिपोर्ट्स और एविडेंस और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के पीछे लगेंगे तो 200 मेरे ख्याल में 2018 से लेकर अभी तक ऑडियोज और वीडियोस मौजूद है जिनकी कराने की जरूरत है, 200। लेकिन अब आप उस चक्कर में और वो अभी खत्म नहीं हुई है, अभी मजीद आनी है, अभी बहुत आनी है, अभी तो बहुत आनी है। माफ करे, अल्लाह इन चीजों से बचा के रखे। मुस्लिम लीग नून वालों के पास जो मुझे पता चला है कि अब ये हर हफ्ते एक निकालेंगे ऑडियो और वीडियो। अच्छा, हर हफ्ते एक, अपनी या किसी और की? ये इन लोगों की, उन लोगों की, इनकी और उन लोगों की। अब वो उन लोग कौन है वो आप समझ सकते हैं। तो मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि भाई इस मसले में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, ना हमारी पार्टी पढ़ना चाहती है। पढ़ना भी नहीं चाहिए। हाँ। देखिए एक बड़ा गलत कोर्ट को करने दो, बड़ा गलत ट्रेंड शुरू हो गया है, ये ऑडियो वीडियो पर्सनल। ये मैं नहीं कह रहा कि ये जो ऑडियोज और वीडियोज हैं, इस तरह की जो लोगों के प्रोफेशनल कॉन्डक्ट के बारे में वो नहीं आनी चाहिए, बट कुछ पर्सनल भी शुरू हो गए हैं। ये कुछ ज्यादा को खराब। हमें तो अपना डर लग गया कि हमारा कोई नहीं निकाल दे फेक। आप तो बड़े खुशी से वो कहते ना देखें बुनियादी लतीफा याद आ गया था, आपको ब्रेक में सुनाऊंगा। जो साडा भी ना आया जी। देखें बात ये है कि बुनियादी तौर के ऊपर ये जिस किस्म की चीजें, मसलन आप साकिब निसार की ऑडियो को ले लेना,
یہاں بھی بات ہو رہی تھی، میاں صاحب بات کر رہے تھے جج ارشد ملک مرحوم کی ویڈیو کی. وہ آج تک وہ ویڈیو کسی کورٹ آف لاء میں انہوں نے جمع نہیں کروائی. انہوں نے جو ہے وہ عرفان قادر صاحب نے ایک نئی متفرق درخواست ڈال دی اپیلوں میں، اس اپیلوں میں ہی اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیتے. آج یہ ثاقب نثار والی آڈیو ان کو کون روک رہا ہے یہ جا کے اس کو حصہ کیوں نہیں؟ ہاں لیکن سپریم کورٹ نے جو معیار کھڑا کیا، دیکھیں جی معیار کو چھوڑے نا، آپ کیوں معیار کو جانچ رہے ہیں؟ ان سے غلطی ایک اور ہوگی نا، آپ کو پتا ہے کوئی اور غلطی اگر یہ خود پریس کانفرنس نہ کرتے نا تو اٹ وڈ ہیو بین ایزیئر ٹو مینیج دیٹ آڈیو. یہ آپ آج ان کی غلطیاں نہ بتائیں. ہوشیار ہو گئے نا، ثاقب نثار کی بھی کہیں اور سے آ رہی ہے، ایفیڈیوٹ بھی کہیں اور دے رہا ہے. اب ہوشیار ہو گئے نا تھوڑے سے، بیوقوف تھے تو خود بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے تھے کہ ہم بتائیں گے. کنٹینر کے اندر بھی کچھ باتیں ہوئی تھی وہ بھی دکھا دینا. یہ بات وہ جو کنٹینر میں بات کی تھی، یہ بات صرف رہ گئی ہے، یہ بات رہ گئی صرف ان کے بیانیے کی. ادروائز جہاں جا کے یہ پروو ہونی ہے وہ کورٹ آف لاء ہے، جن کا یہ حوالہ دے رہے ہیں 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر دور جہاں بھی ہے وہاں یہ چلے جائیں، وہاں جا کے یہ التوائیں لے لیتے ہیں، وہاں جا کے یہ کیسز کے اوپر تاریخیں لے کے چھپ رہے ہیں. ان کو تو چاہیے یہ کہ ہمارے کیسز کا ڈے ٹو ڈے بیسس پہ فیصلہ کریں. میاں جاوید لطیف صاحب کہتے یہ کریں. میرا خیال ہے میں زیادہ میاں صاحب سے ایگری کرتا ہوں ایک چیز پہ کہ جو مسائل ہیں نا اس ملک کے وہ اب ٹھیک ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ ایگری کر لیں نا، کاشف صاحب اس طرح ایگری نہ کریں. تو میں اس لیے کہہ رہا سارا کو لے جاؤ. مسئلہ بڑا سادہ سا ہے. مجھے یہ بتائیں وہ جو 4 فلیٹس ہیں جو ایڈمیٹیبل ہیں، آج تک ان کے ذرائع رسیدیں آئی ہیں؟ میاں صاحب کڈو رسیداں دیو رسیداں. کاشف صاحب اگر تو آپ فرمائشی سوال کریں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ میں آپ سے یہ نہیں میں کر لینا ہونا کئی دفعہ کوئی گل نہیں. مگر میں اچھا لیکن میں آپ تسی فرمائشی سوال دا جواب دے دو. رسید کتھے سر تسی بھی دے دو نا. تسی بھی مان لگا فرمائشی سوال کہنے نال او سوال تے نہیں چلا جائے گا نا. جب آپ میری گل سنو ایک سیکنڈ. تسی شوکت صدیقی صاحب دی گل کیتی فرمائشی سی میں کیتی تواڈے نال کھلو کے کیتی. تسی جس جج دی گل کیتی میں نال کھلو کے کیتی. اور میری گل سنو رسیداں والی گل بھی نال میں کھلو کے کر رہا ہوں اور رسیداں بھی دے دینا کتے. بڑی مہربانی. چلو اچھا ہن میں اجازت ہے میں اپنی گل کر رہا ہوں. کہنے لگے سے ہن گل رسیداں تے آگے پھر نہ ہی سمجھو. اچھا گل سنو کاشف بات یہ ہے کہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا آیا ہے سب کے علم میں ہے. اداروں میں بیٹھے لوگوں نے جس طرح آئین قانون کی دھجیاں اڑائیں، وہ ادارہ پولیٹیشن بھی ہیں، وہ ادارہ صحافت بھی ہے، وہ ادارہ دیگر ادارے بھی ہیں انصاف فراہم کرنے والے بھی. مگر کیا آج میں صرف یہ کہوں کہ کیونکہ جی یہ ہوتا رہا ہے لہٰذا یہ بھی ہو رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، نہ اس طرح چل سکے گا. ٹھیک. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا آج بار روم میں سینئر وکلا ججز کی موجودگی میں جو کچھ کہہ رہے ہیں، وہ سندھ ہو بار، وہ اسلام آباد بار ہو، وہ سپریم کورٹ بار ہو، وہاں جو باتیں کاشف عباسی صاحب ہو رہی ہیں بطور پاکستانی کے کاشف عباسی نہیں سن سکتے، نبیل گبول نہیں سن سکتے، نہ فرق حبیب سن سکتے ہیں. سن سکتے ہیں کیوں نہیں سن سکتے؟ بات وجہ یہ ہے، سنتے آئے ہیں پچھلے 60 سال سے ہی تو سن رہے ہیں کہ ہم اچھا میری عرض سن لیں نا. ہم یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نہیں سن سکتے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یار 70 سالوں میں اگر اتنا بگاڑ ہو چکا ہے تو خدا کرے ہماری زندگی میں یہ بہتری کی جانب بڑھے. اور اگر میں یہ کوٹ کرتا ہوں کہ ماضی میں عدالتوں سے نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے لیے جاتے رہے ہیں، تو پھر آج میں دوبارہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور یہ میری بات نوٹ کر لیں کہ نواز شریف جو میں بات کرتا تھا کہ دسمبر میں آ جائیں گے، میں اب بات کر رہا ہوں کہ دسمبر کے مہینے میں ہم ڈیٹ دے دیں گے کہ نواز شریف کب آ رہے ہیں. یہ دسمبر 2021 کی بات کر رہے ہیں، دسمبر 2022 کی بات کر رہے ہیں یا 23 کی بات کر رہے ہیں سر؟ اب آ جائیں. نہیں دسمبر 2021 میں ڈیٹ دے دیں گے. اب آ جائیں اور وہ قریب کی ڈیٹ ہوگی. ہم یہ میری بات سنیں نا، میری بات مکمل ہو لینے دے. میں یہ کہتا ہوں کہ ماضی قریب میں یہ نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے ہوئے
اور آج بھی یہ سر ویسے ایک سیکنڈ رک جائے میرا ایک اور سوال ہے میاں صاحب، آپ کسی اور جگہ جا رہے ہیں. آپ کی پارٹی میاں مریم نواز شریف صاحبہ وغیرہ وغیرہ یہ کہتی رہی کہ انصاف کیونکہ نہیں مل رہا ہے اس لیے میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے. کوئی گارنٹی آپ کو دی گئی ہے انصاف سے مل جائے گا آپ کو کس وجہ سے میاں صاحب واپس آنا چاہ رہے ہیں، یا ایویں تسی فلم دے ٹریلر ہی چلا رہے ہو؟ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا، میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں جاوید لطیف صاحب، میں جب آپ کہتے ہیں، میں کسی کو فون کرتا ہوں کہتے ہیں اور جاوید لطیف صاحب کو چھوڑنے سے میاں صاحب واپس نہیں آنے. ابھی آپ کو 10 بجے آگے ٹی وی پر زبیر صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ دیں گی کہ جاوید لطیف صاحب غلط کہہ رہے ہیں، میاں صاحب واپس علاج کرا کے. اچھا یار میری آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کہہ تو میں ہی رہا ہوں نا، آپ تو پریشان نہ ہو. سر میں آپ کی کو یہ کہہ ویسے رہا جو ہوں تھوڑی بہت کریڈیبلٹی بچی ہے میں اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی گل نہ ہوئے جتنے پارٹی نے ترجمان آ کے انہوں ڈینائی کر دیں اور کی کر. ایک سیکنڈ رکیے سر، اب لمبی بات ہوگی بریک سے. ادھر ہوتا تو یہ میاں صاحب کی کیا بات کرتے ہیں، وہاں شہباز شریف پارٹی کے صدر ہیں کو بات کرتے ہیں، اگلے دن پارٹی کی نائب صدر آ کے اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے مریم صاحب. میں جو میاں صاحب آ سکتے ہیں واپس؟ جو بات کاشف آپ بات کر رہے تھے، ایک سیکنڈ آ رہے ہیں اس کی ریزن میں یہ کہتا ہے. ہوں آپ کی بات کی تائید ہو گئی ہے، فوری آنا چاہیے. میں جاوید لطیف صاحب کی اس بات کی اس لیے تائید کرتا ہوں کیونکہ جو مجھے اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ جو کل شاید خاقان عباسی نے سٹیٹمنٹ دیا تھا اس سے لنکڈ ہے کہ بھائی اب یا واپس آؤ یا پارٹی کے پھڈا ختم، شہباز شریف کینڈیڈیٹ ہے، پھڈا ختم، معاملہ طے ہو گیا، مطلب جھگڑا ختم ہو گیا. اب وہ دوبارہ سمجھیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا آپس میں معاملات طے پا گئے ہیں، بالکل ان کے مطابق شہباز صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے کیونکہ جھگڑا ختم ہو گیا، میاں صاحب کا باہر آنے کا کوئی جواز نہیں. اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو ان کے اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے، جو آپس کے اختلافات تھے اور جو دوسروں کے ساتھ اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے. اس لیے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں واپس، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے آگے کیا ہے. وہ پرائم منسٹر بنتے نہیں بنتے ہیں وہ تو فیصلہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے، اصل سوال کا جواب دینا. شہباز صاحب ان کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ ان کے بالکل 100% پی ایم ایل نون کے کینڈیڈیٹ اب شہباز شریف صاحب ہیں. جاوید لطیف صاحب بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں کل بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، آج دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پاکستانی قوم اور مسلم لیگ اور شہباز شریف یہ سب چاہتے ہیں کہ عوام کی خواہش ہے، 22 کروڑ عوام کی خواہش ہے کہ نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنے. اب سوال یہ ہے کہ وہ نااہل ہیں آج کے دن تک. میں جو بات کہنا چاہتا تھا آپ سے وہ ذرا اگر اجازت دیں کہ نواز شریف کے لیے جو قومی مفاد میں فیصلے ہوتے ہیں اب رکاوٹ نہیں بنا جائے گا یا وہ رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، آزادانہ فیصلے ہوں گے تو نواز شریف بری بھی ہوں گے اور نواز شریف اہل بھی. سر اب ایک سیکنڈ بریک پہ جانے سے پہلے ایک چیز کا جواب دے دیں. آپ کہتے ہیں آزادانہ فیصلے ہوں گے، مطلب وہ فیصلہ کون سا آزاد ہوتا ہے جس میں آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ فیصلہ یہ ہونے والا ہے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آزادانہ فیصلے ہوں گے، میاں صاحب بری ہو جائیں گے، مطلب یہ ڈیلوں کے صورت میں ہوتا ہے. کیا کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ اصل بات بتائیں. تو پھر کاشف آپ کے سوال کا آپ کو جواب خود ہی آپ کو مل گیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے آزادانہ فیصلے پھر نہیں ہوتے تھے نا. اور سر آپ کا تو کیس یہی ہے نا، ہم تو اس ملک میں گفتگو یہی کر رہے ہیں کہ کیا جاتا ہے یہ سارا کچھ. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آزادانہ فیصلے، میں یہ کہہ رہا ہوں اس ٹائم ڈیل کے تحت اندر تھے، اب ڈیل کے تحت باہر آنے والے. پھر آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر اس وقت آزادانہ فیصلے نہیں تھے جن میں سزا دی گئی تھی تو پھر آج آزادانہ فیصلے ہو رہے ہیں، ہوں گے، یہ توقع ہے کہ وہ بری. آپ یہ کہہ رہے ہیں پہلے ڈیل کے تحت اندر گئے تھے اب ڈیل کے تحت باہر آئیں گے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ بالکل میں نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں فیصلے آزادانہ ہوں گے تو نواز شریف بری ہوں گے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں فیصلہ آئے گا تو آپ دیکھیں گے اگر میاں صاحب کے حق میں فیصلہ ہے تو آزاد ہے، نہیں فیصلہ ہے تو غلامانہ فیصلہ. یہ بات میں قطعاً میں بات یہ نہیں کر رہا، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بقول بھی کہ آزادانہ فیصلے نہیں ہوتے آئے، بقول آپ کے بھی ڈیل سے فیصلے ہوتے آئے ہیں. بہت بڑی بات کر رہے ہیں، بڑی بات کر رہے ہیں نبیل قبول کی بات کہہ رہا ہوں آپ کو. جو مسلم لیگ نون کے موسٹ سینئر لوگ جو میں 4 دن سے یہاں پر ہوں، جن سے میں ملا ہوں، انہوں نے کہا کہ مہینے تک جیل میں ہوں گے نواز شریف صاحب، مہینے کے بعد بیل پہ باہر آ جائیں گے اور پھر ریلیکس کر کے ریٹائر بول دے، آرام کریں. یہ بات مجھے پہلے بھی کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے میاں صاحب آنے والے الیکشن میں شاید پی ایم کے کینڈیڈیٹ نہ ہو، کیمپین شاید کریں لیکن کینڈیڈیٹ نہ ہو. یہ ایک موقف چل رہا ہے. سو آزاد فیصلہ کیا ہوتا ہے مجھے ذرا بریک کے بعد بتائیے گا. ایک بریک کے بعد واپس آتے.
ویلکم بیک ناظرین. آزادانہ فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ آزادانہ فیصلے نظر کیسے آتا ہے کہ فیصلہ آزادانہ فیصلے جو ہے وہ میاں صاحب کو جو ہے وہ بیل مل جاتی ہے ان کو علاج کروانے کے لیے. اور دیکھیں آج تک جو ہے وہ کس سزا یافتہ شخص کو جس کو سزا ہوئی ہو، بیمار تو بہت سارے لوگ ہیں جیلوں کے اندر ہیں یا جیلوں کے ہاسپٹلز میں علاج کراتے ہیں یا میکسیمم جا کے جو آپ کو موجودہ ہاسپٹلز ہیں ان میں علاج کرواتے ہیں. میاں صاحب جو ہے وہ ان کو بیل بھی مل جاتی ہے، میاں صاحب جو ہے وہ باہر بھی چلے جاتے ہیں. اس سے بڑا آزادانہ فیصلہ کیا ہوگا؟ وہ فیصلہ ان کو یقیناً پسند آیا ہوگا جہاں عدالتیں نہیں پسند ناپسند کی بات نہیں ہے. جانا چاہ رہا ہے بیکاز آزادانہ فیصلہ وہ ہے جو پی ٹی آئی کو پسند نہیں ہے. پسند ناپسند کی بات نہیں ہے، میں تو ان کے آرگومنٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ بھئی عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں جس سے آپ کو فائدہ بھی ہوا ہے، عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں جہاں پر آپ کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. بھئی عدالت کا فیصلہ قبول کریں، ہم سب کرتے ہیں تو آپ بھی کریں. فیصلہ ہوتا ہے جیسے بھی. یہ اب دو فورینسک سامنے آئی ہونا دنیا میں ہونا چاہیے. دیکھیں اب دونوں اپنی طرف سے کلیم کریں گے دونوں کریڈیبل ہیں. ناؤ شوڈ کورٹ پک اٹ اپ اینڈ سے کہ لے آئے دونوں ذرا فورینسک. ہم دیکھتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں یہ آج کے آپ کے اے آر وائی کے شو کے بعد، ارشد شریف کے کامنٹس کے بعد اور جو اس نے دکھایا ہے، میرے خیال میں کل بلا دینا چاہیے دونوں رپورٹیں لے کر آئے دونوں اسلام آباد ہائی کورٹ کو، آپ کے اے آر وائی کے بھی لوگوں کو اور ان کو بھی بلا لے اور 3-4 دن میں فیصلہ کر لیں. بیکاز اب یہ اتنا زیادہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے کہ اب اس کے اوپر شک شبہات شروع ہو گئے. اگر یہ صحیح ہے، یہ فیک ہے، تو اس کا مطلب کوئی ایک ٹھیک ہوگی کوئی ایک غلط ہوگی. ایک ٹھیک ہے کہ غلط ہوگی. اس کا مطلب آنے والے دنوں کے فیصلے ہونے جا رہے ہیں. اور یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ 2022 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے اور یہ فیصلے اس سے لنکڈ ہیں سارے. اچھا ویری گڈ. میاں صاحب اب دو فورینسکس ہیں، ایک رپورٹ ہے، ایک ٹیپ ہے، آڈیو کلپ ہے. عدالت بلا کے اب فیصلہ کر دے دونوں فورینسکس کے بیچ میں، کوئی ایک ٹھیک ہے کوئی ایک غلط ہے، کر دے کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ کیا خیال ہے آپ؟ میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں اور یہ ادارے کی اپنی کریڈیبلٹی کا بھی ایشو ہے. لوگ اپنی زندگیوں کے، اپنی مال جان کے فیصلے وہاں سے سنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اعتماد جو ہے بحال ہونا عوام کا بہت ضروری ہے، اس لیے اس پر نوٹس لیا جانا چاہیے. اور اگر یہ جب ارشد ملک کو نوٹس کیا تھا اور اس کو سزا دے دی گئی تھی، اگر اس وقت یہ فرانزک کروا لیا جاتا، اس وقت کوئی انٹروگیشن کروا لی جاتی، تو شاید یہ آج تک چیزیں لٹکی نہ رہتی، یہ آج تک نوبت آتی نہ. اور جب ایک بیان حلفی دینے والا زندہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ثاقب نثار کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر کیوں نہیں ثاقب نثار کو بلایا جاتا؟ بھائی کہ ثاقب نثار اوپر سے اتری ہی کوئی چیز تو نہیں ہے کہ آپ ایک جسٹس کو، آپ رانا شمیم کو تو بلاتے ہیں، ان کو نوٹس کرتے ہیں، تو دوسرے جسٹس کو بھی بلانا چاہیے جس پر الزام ہے، وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. ویسے یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، سارے کسے کھلنے چاہیے، سارے کے سارے. یہ بھی ہونا چاہیے کسی تو نہیں کھلائے جو اصل کیس ہے اس کا فیصلہ نہ ہو. وہ تو یہی چاہتے ہیں نا، چلو وہ تو پرچیاں یہی نہیں چاہتے ہیں. 3.25 سال سے جنہوں نے ڈیلے لے ہیں، اب وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس قسم کے معاملات ہوں، آئے روز ہم ایسی چیزیں لے کر آئیں اور اصل کیس سے پیچھے ہٹیں. اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ.